پچھلے دنوں مرزا جی کا ایک کلپ وائرل ہوا جو کہ اس عنوان سے تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والی حدیث سے انکار کیوں. 23 مارچ 2022 کا اپلوڈڈ کلپ یہ وائرل ہوا اور بعض بھائیوں نے ہمیں توجہ دلائی کہ یہ اس کی حقیقت واضح کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا. وہ مرزا جی وہ جو ایک دوسرا وہ جو ہوتا ہے کالی پگڑی والا جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے مرزا جی کے، اس کو وہ نیٹ کے اوپر وہ جو بات چیت چلتی ہے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کا، بلال کر کے کچھ نام ہے اس کا. تو اس نے جو نا سوال کیا مرزا جی سے کہ جی علی بھائی، محمد کامران بھائی آئے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، ان کا تعلق ہے جو اہل حدیث فرقے سے تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے انکار کرتے ہیں، تو اس پہ ذرا وضاحت کر دیں. تو مرزا جی جواب میں کہتے ہیں ہاں جی میں نے دیکھا ہے، وہ سراسر جھوٹا الزام لگایا ہے انہوں نے. پہلے تو وہ میرا لیکچر لے کے آئے جس میں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان احادیث کا انکار کیا، اور انکار بتائیں. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث آیا اور میں اس کا انکار کر دوں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مرزا جی نے جو یہ بات کی نا کہ پہلے تو وہ میرا لیکچر لے کے آئے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان احادیث کا میں نے انکار کیا، انکار بتائیں. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، منکرین حدیث جو ہیں ان کا لٹریچر پڑھنے والے حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں. شاذ و نادر ہی وہ اپنی کتب کے اندر دھڑلے سے کسی حدیث کا انکار کرتے ہوں، مطلب وہ دھڑلے سے یہ کہتے ہوں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، چاہے وہ تحریراً کتابوں کے اندر انہوں نے بات کی یا موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا پہ وہ بات کرتے ہوں، وہ احادیث کی تعویلات کرتے ہیں. اس طرح کی بھونڈی تعویلات کرتے ہیں کہ جس سے اس کے انکار کا دروازہ کھلے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ یوں کہیں کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ مسئلہ 157 کے اندر پارٹ 1 میں مرزا جی نے ایک جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی جو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. اس حدیث کے اوپر مرزا جی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے. اور حدیث کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ مرزا جی نے مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور مرزا جی جرت کر کے ایسا کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. بالفرض آپ اس بات کو سمجھیں کہ مرزا جی نے کیا کہا کہ بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ایسا کریکٹر ہے وہ جو مرزا جی جو کریکٹر کشید کرنا چاہ رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے اللہ کا فضل و کرم سے وہاں بہت زبردست جواب دیا ہے. اب مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی ہے، یا آپ کہہ دیں بھائی حدیث ہی جعلی. یہ ہوتا ہے حدیث کا انکار کرنا ہے. مرزا جی کہہ رہے ہیں نا کہ میری وہ ویڈیو دکھائیں جس میں نے انکار کیا، یہ کھلم کھلا انکار ہے. پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث آیا اور میں اس کا انکار کر دوں، یہ پاسبل ہی نہیں. چلیں، مرزا جی نے مسئلہ نماز وطر کے سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل، 3 علمی پوائنٹس. مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر صحیح بخاری کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک رکعت وطر پڑھنے والی جو حدیث ہے اس کے لیے مرزا جی فرماتے ہیں، اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا، ہوں میں کدی نہیں پڑھنا، ایک وطر نہیں پڑھیا، ہوں تو میں پڑھنا ہی نہیں ہے. اب یہ صحیح بخاری کی حدیث کا انکار ہے نہیں ہے. اور مرزا جی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث میں اس کا انکار پاسبل نہیں ہے. پاسبل کہتے ہیں سمندری جہاد والی جس حدیث کا وہ ذکر کر رہے ہیں، میں نے کس لیکچر کے اندر اس کا انکار کیا؟ ٹائم قیامت تک ہے. ہمارا اتنا جگرا ہے، ہم جیسے بھی ٹائم دیتے ہیں نا قیامت تک کا دیتے ہیں. صحیح. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی نے اپنے پمفلٹ کے اندر ایک جگہ پر نا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کا ہے. آئے گا انشاءاللہ، وقت آئے گا ہم اس کا بڑا زبردست انشاءاللہ جواب دیں گے پمفلٹ والے. ویسے تو اس کا جواب مسئلہ 157 میں دے چکے ہیں. اب مرزا جی نے ظالم لکھ دیا، بعد میں مرزا جی کی پکڑ ہوئی تو بھائی ظالم کا لفظ حدیث میں دکھاؤ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا گیا ہو، یہ لفظ جو ہے نا حدیث کے اندر دکھاؤ. اب مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر اپنی مخصوص
پیدائشی ڈھٹائی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم وغیرہ کا الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو. ظالم وغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو. دیکھو مرزا جی یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ ہم اس سے غلطی ہو گئی، کہ وہ دوسری روایت میں تھا، وہ مکس ہو گیا اس میں. ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ اوے مغیرہ بھی نہیں ہے، پیارے مغیرہ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ اوے مغیرہ بھی نہیں تھا. مرزا جی نے تحریف در تحریف کی. بہرحال پھر مرزا جی طبرانی کبیر کی ایک روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی اول نبوت اور رحمت سے ہے، پھر خلافت اور رحمت سے ہے، پھر ملوکیت اور رحمت سے ہے. تو مرزا جی نے اس کے لیے اپنی ویڈیو میں یا کسی پمفلٹ کے اندر یہ کہہ دیا کہ روایت ضعیف ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس کی وجہ سے، کہ اس کی سند میں ابن شہاب زہری ہیں. پھر مرزا جی کو یعنی کہ پکڑنے والوں نے پکڑا اور توجہ دلائی کہ یہ اس نے طبرانی میں تعریف کی ہے، کیونکہ وہاں تو ابو شہاب الہنات ہیں، ابو شہاب ہیں، ابن شہاب نہیں ہے، وہ ابن شہاب زہری نہیں ہے، ابو شہاب الہنات ہیں. تو مرزا جی نے جان چھڑانے کے لیے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہا، یہ کہتے ہیں نہیں علی نے خیانت کی ہے. بھائی آپ طبرانی کھولیں، ابن شہاب موجود ہے، میں نے خیانت نہیں کی ہے. یہ کہتے ہیں وہ طبرانی کا جو نسخہ ہے نا، وہ کاتب کو غلطی لگی ہے، وہ ابو شہاب تھا، تو پھر علی نے تو نہ غلطی کی نا. طبرانی کا کاتب ابو شہاب کو ابن شہاب لکھ دیں تو وہ منافق نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں اس کو پتا تھا، مجھے واللہ نہیں پتا تھا، یہ الفاظ کے مجھے واللہ نہیں پتا تھا. ہم نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی جواب دیتے ہوئے کہ مرزا جی آپ کو اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم بھی جانتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ جنہوں نے آپ کو ڈکٹیشن دیا شاید انہیں پتا ہوگا. انہوں نے کہا لگاؤ بچے کو بھیٹ پر، اسی کو چڑھاؤ منع کو، کہ مار دو تیر، لگ گیا تو نشانے میں نہ لگا تو خطا، کہ ذلیل ہوگا تو کون ہوگا؟ جو ہمیشہ سے ذلیل ہے، مسئلہ ہی نہیں. اب سمجھے ذرا اس بات کو، کیا مرزا جی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے یعنی حدیث کا ایک باطل طریقے سے انکار کیا، اور اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ابو شہاب الہنات سکر راوی ہیں، تو کیا اب مرزا جی نے طبرانی کبیر کی روایت کو تسلیم کیا؟ ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی. مرزا جی کہتا ہے ہمارا اتنا جگرا ٹائم قیامت تک ہے. منہ تو لاؤ، ٹائم قیامت تک ہے. کہتے ہیں میری وہ ویڈیو لے کے آئے جس میں میں نے بخاری شریف کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہو یا میں نے اس حدیث کا انکار کیا ہو، اب رہ گئی اس پہ فضیلت آنا. تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر جو چیپٹر باندھا اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے وہ سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے آپ اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس کی فضیلت پہ پہنچ گئی تھیں، تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہو گئیں؟ وہ تو ایک حدیث کو درجنوں جگہوں پر ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا ہم عرض کریں گے مرزا جی آپ ہی کا اصول چلیں بالکل صحیح ہے، زبردست. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بیان میں ذکر نہ کرنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں بشرطے کہ آپ اپنے اصول پہ پورے اتریں، لیکن ہم بھی جانتے ہیں یہ ہاتھی کے دانت ہیں. یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 75 ہے اور کتاب المناقب ہے. امام نسائی نے کتاب المناقب میں یعنی فضیلتوں منقبتوں کے بیان میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب قائم کیا، اور اس کے تحت حدیث نمبر 8275 ذکر کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تقتلو کل فیۃ الباغیہ، تو یہ باغی جماعت شہید کرے گی. یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، یعنی امام نسائی کی سنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں روایت ہے، اس لیے وہ اس کو مناقب کے بیان میں لائیں. چلیں میں آپ کی تسلی کے لیے ایک اور جو مثال دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 482 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے لیے کہ اے عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی، اس کے لیے کہتے ہیں وہ فی ھذا الحدیث علم من اعلام النبوہ و فضیلت ظاہرۃ لعلی ولعمار. یہ حدیث نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور ظاہر فضیلت ہے اس کے اندر علی و عمار رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے. والرد علی النواصب الزائمین ان علی لم یکن مسیبا فی حروبہ، اور اس میں ناصبیوں کا رد ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ علی اپنی لڑائیوں کے اندر حق پر نہیں تھے، صواب پہ نہیں تھے. اب ہم کہیں گے مرزا جی ملا رہے ہو ہاتھ، ایسا ہی ہے کیا یہ عمار رضی اللہ عنہ کی فضیلت نہیں ہے اس حدیث میں؟ کہیں گے جی ہاں، نہ نہیں کر سکتے، اللہ کا بڑا کرم ہے. اب جب کہیں گے ہاں تو ذرا سمجھے گا اس بات کو، میں آپ لوگوں کو حیران کر دوں.
اور پوری ذریت مرزائیت کو پریشان کر دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، کتاب الجہاد ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب مسح الغبار عن الراس فی سبیل اللہ، اور حدیث نمبر پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا، ابھی آپ کو ایک دوسری چیز دکھاؤں گا، سنیے گا ذرا بات کو، ذرا دیکھیں سمجھیں۔ اچھا جی، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 156 ہے، 157 کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قائم کیا، باب مناقب عمار و حذیفہ۔ بھائی کس کی فضیلت و منقبت کا باب ہے؟ عمار اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے تحت حدیث نمبر 3742 یہ ہے کہ عبداللہ، مشہور حدیث کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ ایک تابعی آئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر جو ہے وہ یعنی کہ علم دین سیکھنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جی فلاں مقام سے آ رہا ہوں۔ تو کیا وہاں عمار نہیں تھے؟ یہ تو ہو گئی ایک روایت، لمبی طویل حدیث۔ دوسری روایت جو درج کی ہے وہ ہے 3743، اور وہ ابو دردہ رضی اللہ، ہاں یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت ہے، اور یہ بھی وہی روایت، دوسری بھی یہی روایت۔ اور اس کے بعد صفحہ 158 شروع ہو گیا، اور صفحہ 158 پہ باب مناقب ابی عبیدہ بن الجراح، یعنی کہ عمار اور حذیفہ کا باب مکمل ہوا۔ عمار کو باقی جماعت شہید کرے گی، اس میں عمار کی فضیلت تھی، مگر امام بخاری عمار کی فضیلت کے بیان میں لائے نہیں، تو کیا اس میں عمار کی فضیلت تھی نہیں؟ اچھا، اب ذرا سمجھے گا ذرا بات کو۔ اب جو میں نے کہا تھا میں آپ کو حیران کر دیتا ہوں اور ذریت مرزائیت کو پریشان کر دیتا ہوں۔ ذریت مرزائیت کا صبح و شام کا تعویذ، حدیث 2812، جسے امام بخاری نے کتاب الجہاد میں باب مسح الغبار عن الراس فی سبیل اللہ کے تحت ذکر کر دیا کہ، اور کن الفاظ سے ذکر کر دیا، ویہا عمار ان تقتلہ الفئۃ الباغیۃ عمار یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، یعنی فضیلت ظاہرہ جس سے ثابت ہوتی ہے۔ عمار تیرے لیے خرابی ہو کہ تجھے باقی جماعت شہید کرے گی، اے عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں۔ فضیلت ظاہرہ ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناقب عمار بن یاسر میں ذکر نہیں کیا، تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں؟ اگر آپ کہیں ہاں چیئرز، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمندری جہاد والی روایت کو امام بخاری چاہے مناقب ذکر معاویہ میں، یعنی کہ اس باب کے تحت ذکر کریں نہ کریں، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت موجود ہے۔ اچھا، اور مزید ذرا سنیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو مرزا جی نے جس باب کی طرف توجہ دلائی ذکر معاویہ، اس کے فوراً بعد امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ باب مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کے فضائل کا بیان۔ اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں ذکر کی، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3767 اور اسی کا ذیل دوسری روایت درج کر دی، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے قریب میں انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کی جس سے وہ رونے لگیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کی تو ہنسنے لگیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے، میں اس پر رونے لگی، پھر مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس پر میں ہنسی تھی۔ اس کے بعد امام بخاری نے آگے باب فضل عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان، یہ باب قائم کیا ہے۔ اچھا، اب سمجھے گا ذرا بات کو، امام بخاری نے یہی جلد نمبر 5 میں باب قائم، یہ صفحہ نمبر 53 کے اوپر کتاب المناقب میں باب قائم کیا، باب علامت النبوۃ فی الاسلام، نبوت کی علامت اسلام میں کیا ہیں۔ پھر اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3624 ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ اور آپ نے فرمایا مومن عورتوں کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اس پر ہنسی۔ یہ وہی روایت ہے جسے امام بخاری نے یعنی کہ پہلی روایت کے ذیل میں مناقب کے بیان میں ذکر کیا، مگر یہ جو جملہ ہے اما تردین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، کیا تو اس کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنے؟ امام بخاری نے وہاں ذکر نہیں کرا۔ اب کوئی پوچھے کیا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں تھی؟